کوئی ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ علماء کو جو پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ علماء جو بننے کے لیے نصاب ہے نا، چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پورا اسلام وہ عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، پھر آگے جو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس کی تشریح میں، ائمہ کے اقوال، وہ سب عربی زبان میں ہے۔ تو اس لیے ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی سکھائی جاتی ہے، عربی گرامر میں عبور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عربی کے سیکھے بغیر آپ مذہبی اسکالر نہیں بنتے۔ آج بڑے بڑے مشہور یوٹیوبر جو جن کے بہت فین فالوئنگ ہے، بڑے بڑے اسکالرز مشہور ہیں، عالم نہیں ہیں، اور ان کو عربی زبان بھی نہیں آتی ہے۔ تو جب آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نبی کی بات کو نبی کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے، تو اس میں ترجمے میں غلطیاں کر کے کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ وہ گمراہ ہوتے ہیں، ضلوا واضلوا، بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ ایسے لوگوں کو رہبر بنائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے نبی کی حدیث کے مطابق، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں سکھائی جاتی ہے، یہ جو درس نظامی ہے، یہ کیا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے عربی ادب، یعنی عربی زبان کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک عربی گرامر ہے، ایک عربی ادب ہے۔ تو عربی ادب میں مہارت حاصل کرائی جاتی ہے تاکہ قرآن کو پراپر وے میں، جب تک عربی ادب نہیں آئے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس میں اس دور کی شاعری بھی پڑھائی جاتی ہے، اور جو عربی ادب کی قدیم کتابیں ہیں۔ تیسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے قرآن کے بعد ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس میں صحاح ستہ ہے، فضائل کی کتابیں بھی ہیں، مسائل کی کتابیں بھی ہیں۔ فضائل کی کتابوں میں ریاض الصالحین بچوں کو شروع میں پڑھا دی جاتی ہے، مستند کتاب ہے وہ، اور پھر مسائل کی کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں، سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شرح معانی الآثار ہے امام طحاوی کی، اور معارف السنن ہے، مشکات ہے، یہ بھی کتابیں، بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر ان کی پوری تشریح ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ حدیث ایسی کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان احادیثوں سے فقہا نے کیا کیا استدلال کیے ہیں، کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل ہے، اس کے مخالفت میں کیا دلیل ہے، بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے۔ اس طرح قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے عربی میں۔ آپ لوگ جو عوام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اردو ترجمے پڑھتے ہیں، ہمارے طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ عربی میں ہی سمجھتے ہیں، وہ اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ میں نے جب تفسیر پڑھنا شروع کی تو عامہ پارا، اس میں ہمارے استاذ اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتے تھے کہ یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے، تو ہم نے بہت پریکٹس کی ہے اس میں، اور وہ لیکچر میرے اپلوڈ بھی ہوئے میری یوٹیوب پہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ ان نئے نئے اسکالرز جو آ رہے ہیں ان سے آپ ایک تھوڑی سی گرامر کے لحاظ سے، ہمارے ایک دفعہ استاذ نے پوچھا ولو مدبرین کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ ولو مدبرین کا مطلب، یہ جو قرآن کہتا ہے نا، ان کو جب آیتیں سنائی جاتی ہیں ولو مدبرین، بھائی اس کا مطلب ہے بھاگ جاتے ہیں۔ تو استاذ نے مجھ سے پوچھا کہ ولو کا معنی ہی پیٹ پھیرنا ہے اور مدبر کا معنی بھی پیٹ پھیرنا، تو یہ تو قرآن میں ایک عیب ہو گیا نا کہ ولو یہ پیٹ پھیرتے ہیں، مدبرین پیٹ پھیرتے ہیں، تو کیا ہے بھائی یہ؟ تو جب تک آپ پراپر وے میں نہیں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں حال مؤکد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ادبار جو ہے نا، مدبر، یہ حال ہے، ولو کی حالت، کنڈیشن بیان کر رہا ہے صرف تاکید کے لیے۔ اور ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا ہے بھائی۔ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اس نے چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی جب معراج ہوئی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اسرا یسری، اسران کا معنی تو رات کو چلانا ہے، تو لیلن کا مطلب تو پھر کیا ہوا بھائی؟ لیلن آگے کیوں آ رہا ہے کہ رات کو چلایا؟ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، کیسے ترجمہ کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں صنعت تجرید، کہ لیلن میں اسرا میں جو رات کا معنی تھا، اسرا سے اس رات کے معنی کو خالی کر دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرا میں جو رات کا معنی تھا نا، وہ رات نکال دی، خالی چلانے کے معنی میں رکھا، لیلن کو الگ سے لے آئے اللہ تعالیٰ۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ تو بلیغ کلام ہے نا۔ جب اسرا سے ہی بھی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ رات کو چلا کے لے کے گئے ہیں، تو لیلن کو الگ سے بیان کرنا ایک زائد کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک اضافی کام ہو گیا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن بلاغت کی کتاب ہے، کوئی لفظ اس میں زیادہ نہیں ہے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں بھائی
اسرا کا مطلب جب رات کو چلانا تھا تو اللہ نے اسرا میں رات کا لفظ نکال کے الگ سے کیوں استعمال کیا؟ یہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے. اگر یہ لیلن الگ سے نہ لایا جاتا تو یہ نہیں پتہ چلتا رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے یہ کام کیا ہے. ہم سمجھتے پوری رات یہ ہوتا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اسرا بعبدہ لیلن، اللہ نے لیلن کو تنوین لا کے الگ سے ذکر کر دیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا. یہ بلاغت ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے طلبہ پراپر وے میں قرآن پڑھتے ہیں، اور آج جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی علم نہیں ہوتا. بس ادھر سے ترجمہ، گوگل ترجمے کاپی پیسٹ چل رہا ہوتا ہے اور پبلک ان سے گمراہ ہوتی ہے ریفرنسز کو دیکھ کے. حدیث نمبر صحیح بتا دیا، وہ بھی دیکھ کے بتا دیا. اب نمبر تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا. اس لیے دین ہمیشہ کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے سیکھا جائے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو تیسری چیز قرآن کی تفسیر پراپر وے میں پڑھی جاتی ہے. چوتھی چیز جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے مدارس میں وہ ہے اصول فقہ. مسائل کا علم جو ہے نا، کہ قرآن اور حدیث سے کچھ اصول ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے. اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. اور پانچویں چیز ہے فقہ، کہ آج آپ اسلام نیا تو نہیں آیا نا کہ آج کے اسکالر سے ہم پوچھیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بھائی 1400 سال سے علماء، صلحاء، صحابہ، تابعین ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے کیا تفصیل بیان کی ہے، کس چیز کے بارے میں کیا حکم لگایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے. یہ پورے پراپر وے میں جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، اور یہ ساری صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہیں، یہ مرتب بعد میں ہوئی ہیں لیکن یہ طریقہ